اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر پر تشریف لائے۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں 2 مینڈے یعنی کہ 2 دمبے پیش کیے گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں چھرا پکڑایا گیا، ان دونوں مینڈوں کو زمین پر لٹایا گیا۔ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم نے سب سے پہلے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر پڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ 2 مینڈوں میں سے ایک مینڈے کی قربانی میری طرف سے ہو گئی اور دوسرے مینڈے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کے نام ہو گئی جن کے پاس پیسے نہیں، جو صاحب استطاعت نہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، مال نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ ایک مینڈے کی قربانی میری طرف سے ہو گئی، دوسرے مینڈے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریب لوگوں کے لیے ہو گئی جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، اور یہ فرماتے کہ مالک میری قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ یہ فرماتے ہوئے اللہ کے رسول نے 2 مینڈے ذبح کر دیے۔ اے غریبو تمہاری عظمت کو سلام، اے غریبو تمہارے مقدر کو سلام کہ تمہارے نام کی قربانی اللہ کے محبوب نے دی۔ تمہارے نام کا دمبا اللہ پاک کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جو شخص نیک نیت سے، خالص نیت سے قربانی کرتا ہے، بکرا یا دوسرا جانور ذبح کرتا ہے، تو اگلی قربانی تک اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، رزق میں برکت کو ختم نہیں کرتا، اللہ پاک اسے رزق وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا اللہ کی راہ میں دعوت کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، یتیموں کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نیک نیت سے قربانی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بکرا خریدتا ہے، بکرے کو ذبح کرتا ہے، تکبیر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے بناتا ہے، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، باقی 2 حصے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اپنے دوست اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 انعام رکھے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 بابرکت انعام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا انعام اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کے مال میں، رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ وہ ایک جانور ذبح کرتا ہے، اللہ پاک اسے 10 جانوروں کے برابر رزق عطا فرماتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لیجئے، ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ حال یہ ہے کہ غریب کے گھر میں سارا سال گوشت نہیں پکتا، غریب کے بچے گوشت کھانے کو ترستے رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، جو شخص اپنی حلال کمائی سے جانور خریدتا ہے، اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کے گوشت کو اس گھر میں جا کے تقسیم کرتا ہے جس کے بچے پورا سال گوشت نہیں کھا سکے، پورا سال جنہوں نے گوشت کا منہ نہیں دیکھا۔ مجھے بتائیے کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ ایسے شخص کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے کہ خدا کے بندے پورا سال گوشت کا منہ تک نہیں دیکھ سکے، آج کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے جانور کی وجہ سے وہ گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔
ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحاباؤ، جب تم دیکھو کہ تمہارا دل پتھر بن چکا ہے، نرم نہیں ہو رہا، فرمایا پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریب بچوں کی مدد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلا انعام اگلی قربانی تک اس کے رزق میں برکت کو ختم نہیں کیا جاتا۔ دوسرا انعام قربانی کرنے والوں کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک اس طرح گناہوں سے پاک کرتا ہے جس طرح ماں کی شکم سے نکلنے والا، ماں کی گود میں آنے والا معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے جسم پر گناہوں کا کوئی بھی دھبا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تیسرا انعام، اللہ قیامت کے دن اس جانور کو ذبح کرنے والے کے پاس بھیجے گا، اور پھر ذبح کرنے والا شخص اپنے اس جانور پر سوار ہوگا۔ یہ جانور پل صراط کے اوپر بجلی کی طرح دوڑتا ہوا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب کھلایا کرو، قربانی کے جانور کو خوب پلایا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا، پل صراط سے گزر کر تمہیں جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جس گھر میں مال کے ہونے کے باوجود بھی، پیسے کے ہونے کے باوجود بھی، فرمایا جس گھر میں قربانی کا جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو، وہ گھر اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتا ہے، بد دعا کے دوران کہتا ہے، اے گھر والو، تمہارا ستیہ ناش ہو، جس طرح تم نے مجھے قربانی کی دولت سے محروم رکھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی دولت سے محروم رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ہرگز نہ ڈالے۔ فرمایا جس گھر میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ گھر اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں رزق وسیع عطا فرمائے، تم نے مجھے خوش کر دیا، تم نے مجھے قربانی کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ تمہیں رزق کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔